سبحان اللہ. السلام علیکم. قبلہ وہ جو بھائی ہے نا وہ صحیح نہ رکوع میں نہیں گیا جماعت کے ساتھ صحیح پراپر، انہیں تھوڑا گائیڈ کریں. چلیں میں آپ کو جماعت میں ملنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بتاتا ہوں کہ جماعت میں کس طریقے سے ملا جاتا ہے اور پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں. عام طور پر جیسے کہ ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھائی نے ایسے کیا تو یہ طریقہ کار غلط ہے، کیونکہ اگر آپ قیام کا خیال نہیں رکھیں گے اور بالخصوص قیام متصل و رکوع کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. آپ نے اتنی محنت کی، کوشش کی، آپ آئے یہاں پر، لیکن آپ نے قیام کا خیال نہیں رکھا، آپ نے رکن کا خیال نہیں کیا، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے جو ہے وہ طریقہ دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ملا جاتا ہے. تو آپ بھی غور سے دیکھیے گا کہ جماعت میں ملنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور بالخصوص اس وقت کہ جب پیش نماز دوسری رکعت میں ہوتا ہے اور مقتدی پہلی رکعت میں ہوتا ہے تو اس کا کیا فریضہ بنتا ہے. کوشش کرے کہ وہ رکوع کے اندر آ کر ملے، کیونکہ اگر پیش نماز دوسری رکعت میں ہے اور مقتدی پہلی رکعت میں ہوگا تو جب پیش نماز جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھے گا تو وہاں پھر جو مقتدی ہوگا اس کا فریضہ دعائے قنوت نہیں ہوگا. تو اسے چاہیے کہ وہ رکوع میں جا کر مل جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. اگر مل بھی جائے قیام کی صورت میں ہی اگر مل جائے تو حرج کوئی نہیں ہے، وہ بے شک دعائے قنوت نہ پڑھے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ رکوع کے اندر جا کر جو ہے وہ ملیں. اب ایک تو بتایا بھائی نے کہ یہ دوڑ کر آئے، مسجد کا احترام اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ مسجد کی توہین ہے کہ آپ دوڑ کر آئے. کبھی بھی نماز کے لیے اس طریقے سے دوڑ کر مسجد کے اندر نہ آئے، آرام سے تسلی سے آئے، آ کر پیش نماز کو آگاہ کریں. کس طریقے سے آگاہ کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے، سبحان اللہ کہہ کے، یا اللہ کہہ کے. یہ پیش نماز کو آپ نے اطلاع دینی ہے کہ آیا کہ میں جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، تو برائے مہربانی آپ اپنی رکوع کو تھوڑا سا بڑھا دیں تاکہ میں تسلی سے جو ہے وہ شامل ہو جاؤں. تو کس طریقے سے شامل ہونا ہے؟ آپ آئیں گے، بالکل آپ نے بالکل اسٹریٹ ہونا ہے، سیدھے، اور قیام کی صورت میں آنا ہے. اور آپ نے قیام کی صورت میں آ کر ہی ٹھیک ہے پیش نماز کو آگاہ کرنا ہے. سبحان اللہ، پیش نماز سمجھ جائے گا کہ آیا کہ کوئی مقتدی آیا ہے اور آ کر ملنا چاہتا ہے، تو وہ بڑھا دیں گے اپنی تسبیح کو. تو آپ سیدھے قیام میں آ کر اللہ اکبر ہاتھ نیچے کر کے اب آپ رکوع میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ رکوع میں چلے جائیں گے. اس طریقے سے آپ نے جا کر جو ہے وہ ملنا ہے. اب پیش نماز کی دوسری رکعت ہے اور مقتدی کی پہلی رکعت ہے، تو اب تشہد میں کیا کرنا ہے؟ اب تشہد میں پیش نماز جو ہے وہ تشہد پڑھ رہا ہے، تو مقتدی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا تشہد کام نہیں ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے حالت تجافی کے اندر آنا ہے. حالت تجافی کیا ہے؟ یہ حالت تجافی ہے. اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے اور اپنے ان دونوں گھٹنوں کو اٹھا کے رکھے، یہ ہے حالت تجافی. اس کے بعد اب جب پیش نماز اپنا تشہد مکمل کرے گا تو پیش نماز بھی اٹھ جائے گا اور مقتدی جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ اوپر اٹھ جائے. تو یہ ہے جماعت کے ساتھ ملنے کا طریقہ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.